تو مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، آپ کا ان لوگوں کے متعلق کیا کہنا ہے جو لوگ دن رات اللہ تعالیٰ کے احکام کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو دن رات پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مطلب دیے ہیں، جیسے کہیں پہ چوری ہو تو چور کے ہاتھ کاٹ دو، زنا ہو تو اس کو رجم کر دو، کرتا ہوں واللہ اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، چاہے آپ ہو، شیخ عثمان ہو، علی داوا بھائی ہو، محمد ایجاب ہو، آپ کی تصویریں دیکھتا ہوں کیونکہ آپ مطلب دین کو پھیلا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے ہو، تو میں آپ کی تصویروں کو اللہ پاک کی قسم چومتا ہوں اس وجہ سے۔ لیکن میرا دیکھو اختلاف کرنے کا میرا آپ لوگوں سے حق ہے۔ دیکھو مفتی صاحب، آپ میری بات سنو، اگر کوئی کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس شخص کے مطلب خلاف کیوں کھڑے ہو جاتے ہو، انسٹیڈ کہ آپ کو اس کو انڈورس کرنا چاہیے؟ انفیریئرٹی، جو انفیریئر سائیکالوجی کا شکار کون ہے؟ وہ کہ جو ایک سپیریئر قوم کا جو بظاہر سپیریئر ہے، اس کے لباس کو، اس کی وضاقتہ، اس کا انداز، اس کا طرز زندگی اپنا لے، یا وہ جو ان کے درمیان رہ کر اپنے طرز زندگی، چاہے آپ اس کو اسلامی لباس نہ کہیں لیکن مسلمانوں کا لباس تو ہے، وہ اپنے مسلمانوں کے لباس پر قائم رہے، تو کون ہے بھائی انفیریئر سائیکالوجی کا بندہ؟ جی میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں، لیکن بھی میں مسلم میجورٹی سوسائٹی کے تعلق سے یہ کہتا ہوں کہ وہاں اسلامی نظام پورا اوپر سے لے کر نیچے تک لانا فرض ہے، اور جو لوگ اس تعلق سے گفتگو نہیں کرتے ہیں یا جو اس کفریہ نظام سے متفق ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی زبردست پوچھ ہونے والی ہے۔ یہ کون ہے بھائی؟ سیدنا یحییٰ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی مفتی صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے۔ مفتی صاحب کچھ سوالات ہیں آپ سے۔ ایک سوال کر لیں جلدی سے۔ ایک ہی سوال ہے تو 5 منٹ میں اپنا سوال کمپلیٹ کروں گا، اس کے بعد آپ اپنا 5 منٹ میں سوال کمپلیٹ کریں گے؟ جی ابھی تک تو وہ لوگ 5-6 منٹ سے زیادہ لے رہے تھے اور اتنے یوز لیس سوال کر رہے تھے، دماغ پک گیا سیریسلی۔ نہیں، 5 منٹ میں پورا ڈسکشن کر لیں، سوال ہی 5 منٹ کا ہوگا تو جواب تو 35 منٹ کا آئے گا نا بھائی۔ میرا سوال ویسے کمپلیٹ نہیں ہو پائے گا، اس لیے بول رہا ہوں۔ نہیں، ایسا کیسا سوال ہے؟ وہ سوال نہیں بھی سوال نامہ ہے۔ سوال نامہ نہیں ہے، سوال ہے بس، 5 منٹ سے کم بھی لگ سکتے ہیں، تو آپ سن لیجئے۔ شروع کریں، بسم اللہ۔ جی سب سے پہلے تو جزاک اللہ خیر کہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جزا دے۔ تو میرا سوال یہ ہے مفتی صاحب کی، مثلاً آپ نے ایک غلام رکھا ہے اپنے یہاں، ٹھیک ہے نا؟ آپ نے لیٹ سپوز غلام رکھا ہے، ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ تو آپ اس غلام کو جب بھی کوئی کام کرنے کو کہتے ہو تو وہ غلام کیا کرتا ہے، وہ غلام آپ کے سامنے کبھی کھڑے ہو جاتا ہے اور آپ کا نام بار بار بولنا ریپیٹ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ آپ اس غلام کو کہتے ہو کہ پڑوسی کے گھر کوئی کام کرنے جائے یا باہر جا، وہ مطلب کیا کرتا ہے، وہ شخص بار بار کیا کرتا ہے، کبھی آپ کے سامنے سجدے کرتا ہے، کبھی آپ کے سامنے کھڑے ہو جاتا ہے اور مطلب آپ کا نام بار بار جپتا ہے، مطلب بار بار آپ کا نام بولتا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ ہم بھی تو اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، آپ کا ان لوگوں کے متعلق کیا کہنا ہے جو لوگ دن رات اللہ تعالیٰ کے احکام کو پڑھتے ہیں، قرآن مجید کو دن رات پڑھتے ہیں، لیکن قرآن مجید میں جو احکام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مطلب دیے ہیں، جیسے کہیں پہ چوری ہو تو چور کے ہاتھ کاٹ دو، زنا ہو تو اس کو رجم کر دو، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتے ہیں 45، 46 اور 47 آیت میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو لوگ فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے مطابق جو اللہ عز و جل نے نازل کی ہے، وہی لوگ کافر ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو فیصلے نہیں کرتے اس چیز کے متعلق جو اللہ رب العزت نے نازل کی ہے، وہی لوگ ظالم ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے اہل انجیل کو یہ حکم دیا تھا کہ تم لوگ اس سید چیز قطب کے کی کتاب میں پڑھا تھا یہ یا شیخ تقی الدین النبہانی کی؟ جی، شیخ تقی الدین النبہانی کی کتاب میں پڑھا تھا یا سید قطب صاحب کی؟ جی میں نے مولانا مودودی کی کتاب میں پڑھا تھا۔ مولانا مودودی کی کتاب میں، ٹھیک ہے، صحیح ہے، بہت بہتر ہے۔ تو تھوڑا سا رہ گیا آگے، تھوڑا سا رہ گیا مجھے، نہیں، وہ پتہ چل گیا، وہ آگے کی پوری ہسٹری پتہ چل گئی ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بس ایک لاسٹ میں پوائنٹ رہا، وہ آپ سن لیجئے مہربانی کر کے، وہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ میرا آپ سے مین سوال یہ ہے مفتی صاحب، میں لٹرلی آپ کے سارے کام کو اپریشیٹ کرتا ہوں، واللہ اللہ کی قسم کھا کے بتا رہا ہوں، چاہے آپ ہو، شیخ عثمان ہو، علی داوا بھائی ہو، محمد ایجاب ہو، آپ کی تصویریں دیکھتا ہوں کیونکہ آپ مطلب دین کو پھیلا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے ہو، تو میں آپ کی تصویروں کو اللہ پاک کی قسم چومتا ہوں
اس وجہ سے. لیکن میرا دیکھو اختلاف کرنے کا میرا آپ لوگوں سے حق ہے. دیکھو مفتی صاحب آپ میری بات سنو. اگر کوئی کسی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے نظام کو قائم کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو آپ اس شخص کے مطلب خلاف کیوں کھڑے ہو جاتے ہو انسٹیڈ کہ آپ کو اس کو انڈورس کرنا چاہیے, اس شخص کو مطلب آگے اچھا اس کو چلیں, سپورٹ کرنا چاہیے. اب سن لیجیے, اب آپ نے اپنی پوری سنا دی نا, سن لیجیے. جی کیا میں نے کبھی یہ بولا ہے کہ اسلامی نظام کو قائم کرنا غلط ہے؟ نہیں, ایسا نہیں میں نے بولا. ہولڈ آن, اب ساتھ میں چلیں گے. میں نے بہت صبر سے سنا ہے, اب ہم ساتھ میں چلیں گے تاکہ میری پوزیشن بالکل کلیئر ہو جائے. نمبر 2, کیا آپ کو معلوم ہے کہ میں نے کتنی ہی مرتبہ یہ بولا ہے کہ اسلامی ممالک میں, مسلم ممالک میں اسلامی نظام کو قائم کرنا فرض ہے؟ جی بالکل بالکل. آپ کو معلوم ہے کہ میں نے بولا ہے؟ جی میں مطلب میں نے یہ والی نہیں سنی جو آپ نے پہلے بولا, تو وہ میں نے مطلب کافی مرتبہ آپ کے اس میں مطلب آپ نے کبھی نہیں ایسا بولا کہ مطلب کوئی اسلامی قانون نہ نافذ کرے. ٹھیک, میں نے بولا کہ مسلم میجورٹی علاقوں میں اسلامی نظام کو قائم کرنا فرض ہے. جی تو اب میں مخالفت کہاں کر رہا ہوں؟ میں تو خود ہی کہہ رہا ہوں کہ مفتی فرض ہے. صاحب آپ اچھا ایک منٹ, اب آگے بڑھیں, بیچ آگے میں بڑھیں. کٹ گئے تھے. میں نے بولا کہ اسلامی نظام کا قیام ان ممالک میں فرض ہے, ٹھیک ہے, جہاں پر مسلمان میجورٹی میں. اچھا اب آگے بڑھیں. اب ایک بالکل بندہ نظام کی بات کرتا ہے, ٹھیک ہے, بالکل. اسلامی نظام, اسلامی نظام, اور جی میں آپ کو ایک تھاٹ پروسیس دیتا ہوں, ایک تھاٹ جی پروسیس, ٹھیک ہے, بالکل سنسیئرٹی کے ساتھ. اور یہ جو جی تھاٹ پروسیس میں آپ کو دے رہا ہوں نا, عاصم بھائی یہاں موجود ہیں, وہ فوری طور پر سمجھ جائیں گے کہ یہ تھاٹ پروسیس میں کیوں دے رہا ہوں. جی میں اور جس بندے کی آپ بات کر رہے ہیں وہ, ہم دونوں, جو ہمارا ایک پبلک گیٹ اپ ہے اس میں ہم امریکہ یا کینیڈا کی سڑکوں پر نکلتے ہیں دونوں. جی. مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک لے مین, ایک نان مسلم, کس کو دیکھ کے سمجھے گا کہ مسلمان کون ہے؟ اوبیسلی آپ کو, بلا اچھا شبہ آپ کو. ٹھیک, اب مجھے دیکھ کر ایک آدمی مسلمان سمجھ رہا ہے کہاں پر؟ ایک کفار کے ملک میں, ٹھیک ہے, جہاں مسلمان کم ہیں اور غیر مسلم زیادہ ہیں, ٹھیک ہے. دوسرے بندے کو جو دن رات اسلامی نظام کی بات کر رہا, اس کو دیکھ کے کوئی مسلمان نہیں سمجھ رہا اس کو. کہاں پر؟ کفار کے ملک میں. اب بتائیں کہ انفیریئرٹی, جو انفیریئر سائیکالوجی کا شکار کون ہے؟ وہ کہ جو ایک سپیریئر قوم کا, جو بظاہر سپیریئر ہے, اس کے لباس کو, اس کی وضاقت, اس کا انداز, اس کا طرز زندگی اپنا لے, یا وہ جو ان کے درمیان رہ کر اپنے طرز زندگی, چاہے آپ اس کو اسلامی لباس نہ کہیں لیکن مسلمانوں کا لباس تو ہے, وہ اپنے مسلمانوں کے لباس پر قائم رہے. تو کون ہے بھائی انفیریئر سائیکالوجی کا بندہ؟ جی میں بالکل آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں, لیکن مفتی اچھا صاحب ابھی نہیں, ابھی جو ہے نا, میں تھوڑا سا آپ کو آگے لے کر چل رہا ہوں. ایسا نہیں جی کہ آپ جی کی بات کاٹنا ہے, تاکہ بات مکمل واضح ہو جائے. کوئی نہیں. اسلامی نظام کا تعلق نا صرف ریاست سے نہیں ہے کہ ایک آدمی, حالانکہ وہ ایک اہم چیز ہے کہ ایک آدمی صدر بن جائے, اور جناب اسلامی نظام یہ گراس روٹ لیول سے لے کر اوپر تک چلتا ہے. ایک آدمی جی کی زندگی میں اسلام نہ ہو بظاہر, ہے نا, اور وہ یہ کہے کہ نہیں میں تو پوری سوسائٹی میں اسلام نافذ کروں گا, تو آپ اس سے نیچرلی یہ سوال کریں گے بھائی پہلے تو اپنے اوپر تو کر لے, اس کے بعد اوپر پوری سوسائٹی میں لے آنا. اس کے باوجود بھی میں مسلم میجورٹی سوسائٹی کے تعلق سے یہ کہتا ہوں کہ وہاں اسلامی نظام پورا اوپر سے لے کر نیچے تک لانا فرض ہے. اور جو لوگ اس تعلق سے گفتگو نہیں کرتے ہیں, یا جو اس کفریہ نظام سے متفق ہیں, اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی زبردست پوچھ ہونے والی ہے. بالکل. بات مفتی ختم. صاحب آپ نہیں مفتی صاحب, جیسے ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ آپ کو پتا ہے, ٹھیک ہے نا, کتنا زبردست کام کر کے گئے ہیں. اگر آپ اہل حدیث علماؤں کو اٹھا کے دیکھیں, بہت سارے علماء ایسے ہیں وہ ان کو مطلب ڈائریکٹلی کافر بولتے. میری کتنی بار دیکھیں, میرے تعلق سے بات کریں, وہ کون کس کو کافر بول رہا ہے اس پر کسی کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے, چونکہ اس امت میں آلریڈی ہر ایک بولتا آ رہا ہے ایک دوسرے کو, ڈزنٹ میٹر. مفتی صاحب بات تو اسلامی نظام کی ہے نا, وہ تو اسی آپ چیز مجھ انہوں نے اپنی سے سوال کر رہے ہیں نا, آپ نے آ کر میرے بارے میں سوال کیا کہ میں آپ یوں کام کر رہے ہیں اور آپ کی تصویر کو چومتا ہوں فلاں کا. آپ ایک بندہ اسلامی نظام کی بات کر رہا, آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ تو میں نے بتا دیا کہ میں اسلامی نظام کی مخالفت کوئی نہیں کر سکتا, اور وہ جو کرے گا میں تو اس کے ایمان میں شک کرتا ہوں. جو اسلامی نظام کی مخالفت کرے گا, کون ہے بھائی ایسا مسلمان ہوگا جو اسلامی نظام کی مخالفت کرے گا؟ بات یہ ہے کہ آپ جو بار بار اسلامی نظام کرتے ہیں, اور اس نظام کا نہ تو آپ کو پتا ہے اور نہ آپ کے پاس روڈ میپ کلیئر ہے کہ جی 22,000 بندوں کو کے ذریعے ہم جو ہے دنیا چینج کر دیں گے. ابھی میری ایک پوڈ کاسٹ ہے جو
قیصر بھائی کے ساتھ ہوئی ہے ریکارڈ, اور شاید قیصر بھائی کی مصروفیت کی وجہ سے وہ ان کے چینل کے اوپر ابھی تک نشر نہیں ہو سکی ہے, لیکن بہرحال یہ کہ ریکارڈنگ اس کی مکمل ہو گئی ہے, اور اس میں اس موضوع کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے, آپ اس کو ضرور دیکھیے گا. اس میں خاص جس بندے کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں اس کے نظریے کو کہ کیسے اسلامی نظام آئے گا, کیا وہ واقعی ریئلسٹک ہے یا نہیں, اس پر گفتگو ہوئی ہے, بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوئی ہے. تو ہمیں کسی سے کوئی ذاتی پرخاش نہیں ہے, لیکن آپ اگر بات کریں گے تو آپ صحیح کریں, قرآن و سنت کی روشنی میں کریں. بالکل جی, یہی ہے مفتی صاحب, بس یہی بات پوچھنی تھی. بٹ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, مہربانی کر کے مطلب آپ کو مطلب سنتے ہم تھوڑا سا, جیسے ایتھیزم پہ آپ کام کر رہے ہیں نا, مجھے لگتا ہے آج کل مسلمانوں کے درمیان یہ ایک چیز بھی ہے نا جس پہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. تو میری آپ سے درخواست رہے گی کہ مطلب آپ مہربانی کر کے اس چیز پہ مطلب ویڈیوز ریکارڈ کرا دیں, لیکچر اس چیز پہ دے دیں کہ مسلمان بھائی زنا چل رہا ہے, شراب خانی چل رہی ہے, چوریاں چل رہی ہے, کہیں پہ کوئی انصاف نہیں ہے, لیکن کوئی بولتا ہی نہیں. کوئی مطلب اتنے بڑے بڑے مفتیان کرام ہیں, میں سمجھتا ہوں اللہ کی قسم جو پاکستان میں آج مطلب اتنے ہائر لیول پہ پولیٹکس میں بیٹھے, چاہے وہ پولیٹکس میں ہو چاہے وہ آرمی میں ہو, میں سمجھتا ہوں پولیٹیشین آج کل جو ہمارے پولیٹکس میں مفتی طارق مسعود صاحب کو ہونا چاہیے, طارق جمیل صاحب کو ہونا چاہیے, آپ کو ہونا, کیونکہ یہ لوگ انصاف کیوں ہونا قائم کر چاہیے؟ ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ یہ جو پالیٹکس ہے یہ اسلامی نظام کے خلاف ہے, جن صاحب کی میں آپ بات کر رہے میں ہیں. اسلامک بول رہا ہوں مفتی صاحب آپ کو, میں اسلامی نظام کی بات کر رہا ہوں. اس اسلامی ہوں، نظام میں ہمارے ہیڈ ہونے چاہیے, ہمارے ہوں. خلیفہ ایسے لوگ ہونے چاہیے, آپ جیسے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے دین کی اتنی سمجھ دی ہے. لیکن اب اگر کوئی انسان کوشش کر رہا ہے اس چیز کو کرنے کی, میرا یہ ماننا ہے, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں, محض کسی کے بول دینے سے کہ جی میں کوشش کر رہا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں, میں کوشش کر رہا ہوں, اس کو کوشش کرنے والا نہیں کہا جاتا. دیکھیں, ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے میں آپ کو نماز پڑھنا سکھاؤں گا, ٹھیک ہے, اور آپ بہت خوش, بھائی مجھے نماز پڑھنا سکھائے گا, اور آپ کو وہ مندر میں لے جا کے ماتھا ٹکوا دے بدھ کے سامنے, تو کیا آپ کہیں گے یار نماز, وہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں, کیوں اعتراض کر رہے ہیں, نماز پڑھنا سکھلا رہا ہے نا وہ, ظاہر سی بات ہے وہ نماز نہیں ہے. نظام کی جو بات کر رہا ہے اس کو اپنا منہج کلیئر کرنا پڑے گا کہ کس منہج کے ذریعے آپ اسلامی نظام لے کر آنا چاہتے ہیں, وہ کیا منہج ہے. آپ نے منہج ہی کلیئر نہیں کیا, آپ کو پورٹلوں سے فرصت نہیں ہے, پورٹلوں کے ذریعے آپ اسلامی نظام لائیں گے. میں سمجھ گیا آپ کا جواب. جب آپ کے پاس کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے, آپ مطلب کے جب پاس نہ صرف یہ کہ کوئی روڈ میپ ہے, بلکہ جی آپ کا جو بھی روڈ میپ ہے وہ جی آلریڈی ایگزسٹنگ اسٹرکچر کو تباہ کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے. یعنی جی, میں آپ پہلے سمجھ کہتے کہ نہیں پہلے سب کو تباہ کر دو, اس کے بعد میں اپنی بات کہوں گا, اس طرح نہیں ہوتا بھائی. میں سمجھ گیا, میں آپ کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں. بس اتنی سی درخواست کروں گا کہ آپ مطلب جیسے باقی چیزوں پہ اتنی ویڈیوز آپ ریکارڈ کراتے کہ یہ چیز ریکارڈ کرا دے کہ مسلمانوں کی سوسائٹی میں کیوں اسلامی نظام ضروری ہے. اس پہ چلیں, میری جزاکم اللہ آپ خیرن, بہت بہت شکریہ.